اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے، اگرچہ میں نے پچھلی گفتگو میں اس کی طرف اشارے کر دیے ہیں، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے تو اس کو میں الگ سے بیان کرنے کو اختیار کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دل میں ایک گوشت کا سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ میلا ہو جائے تو پورا وجود میلا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ پاک ہو جائے تو پورا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے یہ دل ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ہماری شخصیت ہے، جو ہماری فطرت ہے، یعنی جو ہمارے اندر کی صلاحیتیں ہیں یا ہمارے شعور کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کے لیے دل کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ارشاد میں اس کے لیے اسی کو نمایاں کیا ہے۔ تو دل جو ہے یہ اگرچہ بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ دل جو ہے وہ صرف پمپ ہے، لیکن تمام تہذیبوں میں دل کا لفظ جو ہے وہ انسان کے باطن کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے اور اب ہوتا رہے گا۔ لیکن کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہی فیصلے کرتا ہے۔ اسی لیے لوگوں نے دل کا لفظ استعمال کیا، اور قرآن مجید نے ایک آیت میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا، تم اندھے نہیں ہوتے بلکہ تمہارے اندر جو دل ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ تو یہ تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ اندھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بہت واضح اشارہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ دل جو ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں اور وہ فیصلے کرتا ہے۔ تو ہماری جو شخصیت ہے وہ باطن ہے جو ہم نے خدا سے پایا، اس کی بہت ساری فیکلٹیز اور صلاحیتیں خدا نے ہمارے اندر رکھ کر ہمیں پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے علم، اپنی تربیت، اپنے تجربات سے اس کی تشکیل کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ برائی کی طرف بھی ہوتی ہے، وہ اچھائی کی طرف بھی ہوتی ہے۔ اسی بات کو اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو تشکیل ہے، قلب کی تشکیل یا شخصیت کی تشکیل، اس میں بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہمارے والدین، ہمارا ماحول، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہمارے ادارے، ہمارا معاشرہ، اسی طرح ہماری تعلیمات، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اس وقت ہمارے اسی شخصیت پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کے بیانات۔ اور اسی طرح جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو، ان کا عمل ہمارے قلب کی ماہیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی تشکیل کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے، اور دل جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم مشتبہات میں پڑھو گے تو تم اصل میں اپنے اندر کی جو پاکیزگی ہے اس کو خراب کر رہے ہو، اور اس کے نتیجے میں تمہارا دل جو ہے اس میں میل آ جائے گا، وہ گندا ہو جائے گا، اور جب وہ گندا ہو جائے گا تو پھر تمہاری پوری شخصیت گندی ہو جائے گی، یعنی پھر تمہاری زبان بھی، پھر تمہارا عمل بھی، تمہارے رویے بھی، تمہارا آخرت سے دور ہونا، اللہ تعالیٰ سے دور ہونا، یہ سب واقع ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ پورے کا پورا وجود گویا فساد کا شکار ہو گیا۔ تو عربی زبان میں فساد کا لفظ جو ہے وہ اگر اس کے روٹ میں جا کے دیکھیں تو وہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جس طرح ہم گندا کرنے یا گندا ہونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ظاہری بھی چیز کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور باطن کو بھی ہم اسی لفظ سے بیان کرتے ہیں۔ یعنی اب میرا کمرہ گندا ہے، ہم یہ بھی استعمال کریں گے، لفظ یہاں بھی استعمال کریں گے۔ فلاں آدمی کا دل بہت گندا ہے تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو اسی طرح یہ جو فساد کا لفظ ہے ان دونوں جگہوں پر استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو حضور نے یہاں فساد ہی کا لفظ استعمال کیا کہ جو مشتبہات میں پڑے گا
وہ اصل میں اپنے دل کو میں فساد پیدا کر رہا ہے، یعنی دل کو گندا کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ نیکیوں کے توفیق اور نیکی میں آگے بڑھنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ یہ اتنی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے کہ برائیاں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور اچھائیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر سچ بولنے والا ہے اور سچ بولنے میں وہ کوتاہی نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں نکلے گا کہ وہ صرف سچ بولے گا، نہیں، وہ پھر کسی کو دھوکہ بھی نہیں دے گا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق بھی نہیں مارے گا وغیرہ۔ تو یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، یعنی جو خاندان ہے نیکیوں کا، اس کی طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا، ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم برائی کریں گے، یعنی جھوٹ بولا مثال کے طور پر، تو جھوٹ بولنا صرف جھوٹ بولنے تک محدود نہیں رہے گا، پھر وہ بے ایمانی، پھر وہ بدتمیزی، پھر وہ حق تلفی، اس طرح کی چیزوں کی طرف بھی وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیان کیا کہ یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے تمہارے سینے میں، اگر یہ گندا ہو گیا تو تمہارا سارا جسم گندا ہو گیا، اور اگر یہ پاک ہوا تو تمہارا سارا جسم پاک ہوا، تمہارا سارا وجود پاک ہوا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو نیکیاں ہیں ان کی طرف بڑھنے کا عمل شروع کریں گے تو پھر نیکیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر برائیاں کرنا شروع کر دیں گے تو پھر برائیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔